بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قرآن اور زندگی کا معمہ، یہ ہمارے ان گفتگو کی سیریز کا موضوع ہے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی کہ یہ دنیا کی زندگی ایک معمہ، ایک پزل ہے. ہمیں کس نے بنایا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ یہ زندگی میں اونچ نیچ، کسی کا بہت امیر ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا صحت مند ہونا، اور پھر موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پزل معمہ وہ ہے جس کا جواب اللہ کا پیغام دیتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے. قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم کو ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جس کے اندر وہ تمام اعلیٰ صفات ہیں کہ جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں اپنی مکمل صورت میں. اس نے اس زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس امتحان سے گزار کے یہ دیکھے، پرکھے اور انتخاب کرے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اگلی زندگی میں جنت کی حسین دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے مستحق ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ناکام ہیں ان کو پھر ان کی ناکامی کی سزا ملے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک امتحان ہے. یہ قرآن مجید کا جواب ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے جو گفتگو کی اس میں میرے ساتھ ہمارے شریک محمد بشار الیاس نے سوالات کیے. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آخر بات اگر ایسی ہے تو پھر لوگوں کا فہم، انڈرسٹینڈنگ تو بہت مختلف ہے، انٹرپریٹیشن بہت فرق ہوتی ہے، تو پھر ایسے میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے طے کریں گے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے؟ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آگے لے کے چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج بشار ہم سے کیا سوال پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی ہم وہیں سے آگے اس کو شروع کریں. زندگی کے معمے پہ آپ نے بات کی اور اس کا جو آپ نے حل کل تجویز کیا وہ تو بہت کچھ سادہ لگا مجھے، اور اگر وہی حل ہے تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے. میں اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دین کو اپنانے کی جستجو تو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. میں یہاں پہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ صرف مسلمانوں کا امتحان نہیں ہے، امتحان سے تو ہر انسان گزر رہا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا اور انسان کے اندر یہ جستجو ہے، تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مکاتب فکر یا ریلیجنز، کرسچینٹی، مسلم، سارے اسی جستجو کے ایک سفر میں ہیں. تو جب سارے انسان اس جستجو کے سفر میں ہیں تو پھر ہر کسی نے اپنی فہم، اپنی کیپیسٹی اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. تو جب سارا کچھ اتنا آسان ہو گیا تو پھر اختلاف کس چیز کا؟ دیکھیں بشار، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر سلوشن آپ کو آسان لگ رہا ہے تو یہ اس کے صحیح ہونے کی ثبوت اور دلیل ہے. مشکل پیچیدہ سلوشن ظاہر ہے کہ قبول کرنے میں ہمیں مشکل ہوگی. میں نے یہ پہلی بھی بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ لازماً اس صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں کہ جو مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب انسانوں سے یہ توقع نہیں ہے، شاید مسلمانوں سے بھی یہ نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ایک وسعت ہے. لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ جواب دہی نہیں لیں گے. یہ وسعت اصل میں دو اجزاء پر مشتمل ہے. ایک آپ کی شخصیت کے اندر جو امکانات موجود ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی نفسیات وغیرہ، اور دوسرا آپ کے حالات. کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ سب مسلمانوں ہی کی طرح ایک فطرت لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کی مہربانی ہے کہ سب انسان جھوٹ کو برا اور سچ کو اچھا جانتے ہیں، اور ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس میں کہ تمام انسان متفق ہیں. اب یہ جو اختلافات ہیں یہ در حقیقت انسان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کرے، شو کرے کہ وہ کتنا حق پسند ہے، وہ کتنا دوسروں کے نقطۂ نظر کا احترام کرتا ہے، اور وہ اختلاف کے باوجود کس قدر
صبر تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو امکانات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ اصل میں چیلنج اور ٹیسٹ ہی تب ہوتی ہیں جب اختلاف کا ماحول ہو۔ آپ امیجن کریں کہ اگر اتفاق ہی اتفاق ہو تو پھر انسان کے اندر کی وہ خوابیدہ موجود خوبیاں نکھر کے نہیں آئیں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوشن میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اختلافات جیسا کہ ہیں ان کا ہونا ضروری تھا۔ میں اختلافات بھی اس کو نہیں کہوں گا، بلکہ ایک زاویہ نظر کہوں گا ایک چیز کو دیکھنے کا۔ مطلب ہر کوئی اپنے زاویہ نظر سے ایک چیز کو دیکھتا ہے، تو جتنے اسکول آف تھاٹس آپ کو ملتے ہیں یا ریلیجنس ملتے ہیں، وہ سارے اپنے ایک اسپیسیفک لینس کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک مختلف زاویہ ہے ہر کسی کا۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور نہیں بھی۔ جی میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں کہ جس کا مذہبی نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسے بات نہ سمجھا سکوں، اور وہ تمام تر خلوص اور اچھی پریزنٹیشن کے باوجود مجھے بات نہ سمجھا سکے، اس لیے کہ ہم دونوں کا سوچ کا انداز اور پس منظر اتنا مختلف ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس کو بات سمجھا رہا ہوں اور وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یا وہ مجھے بات سمجھا رہا ہے اور میں سمجھنا نہیں چاہ رہا۔ سچی بات ہے بشار، حقیقت اس کے کہیں درمیان ہوتی ہے، اور یہ ایک پیچیدگی ہے، اور اس پیچیدگی کا حل کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ میری کسی دوسرے کے ساتھ گفتگو میں نیت ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو میں نے معمے کا حل بتایا وہ بظاہر آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ایک چیلنج اور مشکل چیز ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اگر ہر کسی نے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لحاظ سے، اپنی ڈائنامکس کے لحاظ سے ہدایت کو پا لیا ہے اور وہ اپنی ایک ڈگر پہ جو ہے وہ چل پڑے ہیں، تو پھر کسی کو کوئی اور بات سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر تو یہ جو دعوت کا ایک پورا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور میں ایک اپنے خاص تھاٹس کسی دوسرے پہ انفورس کرنا چاہتا ہوں، یا میں کہتا ہوں یار میں حق پہ ہوں اور تم حق پہ نہیں ہو، تو اس کی پھر تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ دیکھیے، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ جملہ اور یہ انداز کہ میں حق پر ہوں اور تم حق پر نہیں ہو، یہ غلط ہے۔ یہ انداز تو صرف اللہ کے پیغمبر اختیار کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس حق ہوتا ہے اور جن کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی شخصیت، ایسے حالات، ایسی نشانیاں ہوتی ہیں، ایسے پیغامات کتاب کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جو مل کر ان کی پریزنٹیشن کو، جس کو قرآن کہتا ہے، بینہ بنا دیتے ہیں، بالکل واضح روشن۔ میں اور آپ جب کسی کو اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، اپنا دین پیش کریں گے، ہماری شخصیت کی خامیاں، ہماری پریزنٹیشن کی خامیاں رکاوٹ بن سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ ایک سے زیادہ ہے، نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی پیغام ہے کہ جو اصل میں سچا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پیغام جھوٹے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ اللہ نے بہت سے پیغامات قرآن مجید سے پہلے بھی بھیجے، اور ان پیغامات کے ماننے والے ان پر مخلصانہ عمل کر رہے ہیں۔ اب ان کو اس آخری پیغام کو ماننے میں رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ رکاوٹیں جینوئن بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں ان کی اپنی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے سچائی پیش کی جائے تو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو بات کتنی سمجھ میں آئی ہے، اور ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم بات کو کتنے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی حق پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ سچائی اصل میں ایک ہے، اگرچہ کہ اس کو سمجھنے اور جاننے میں وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو اصل میں امتحان بن جاتی ہیں۔ سو ہمیں تو بات پیش کرنی ہے، ایسرٹ نہیں کرنا، کسی کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، صرف بات پہنچانی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ صحیح، بات پہنچانی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بات پہنچانے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہم اپنی ساری ٹریڈیشن، علمی ٹریڈیشن اٹھا کے اگر دیکھیں تو جب یہ بات پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا قرآن کے آنے کے بعد،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایگزیجریشن ہمیں نظر آتی ہے، بہت زیادہ مینیپولیشن نظر آتی ہے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ڈائریکٹلی قرآن کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایگزیجریٹڈ سٹوریز ہماری ٹریڈیشن کے اندر کہاں سے آئیں، کیسے آئیں؟ کیا یہ انسانی فطرت کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ غلطیاں کرتا ہے انسان، تو ہماری کچھ فہم میں غلطی ہوئی، سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا یہ ایک انسانی فطرت کی ویکنس ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کچھ فکشنل کیریکٹرز بنا لیتا ہے، کچھ امیجنیٹیو سٹوریز ڈیولپ کر لیتا ہے۔ تو جب بات پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر تو اختلافات، تفرقات تو بہت بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ پہلے گزارش کی کہ یہ اختلافات اصل میں جو تھیسس میں نے پیش کی ہے جی کہ یہ زندگی ایک معمہ ہے اور اس کا حل آنسر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق اس دنیا کو ایک امتحان سمجھا جائے۔ تو یہ جو آپ نے صورتحال پیش کی ہے اصل میں یہ اس امتحان کی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ اصل میں امتحان ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ لوگ مبالغہ بھی کرتے ہیں، لوگ کہانیاں بھی بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور لیٹس فیس اٹ، یہ جو رویے ہیں یہ رویے غلط ہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہیں۔ یعنی ایک شخص مثال کے طور پر ایک مبالغہ آمیز کہانی سنا رہا ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ ابتدا میں اس کو احساس ہی نہ ہو، لیکن کوئی اس کو توجہ دلائے گا، اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرے گا، اس کے بعد اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ دنیا میں جہاں آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو کہانیوں میں بلیو کرتے ہیں، مبالغہ آمیز گفتگو کرتے ہیں، وہیں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اسی ماحول میں پلنے بڑھنے کے باوجود کسی سٹیج پہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے اندر حق کی جستجو کی جو طلب ہے، جو پیاس ہے، اس سے یہ پریزنٹیشن پوری نہیں کر رہی اسے، اس وجہ سے مجھے کہیں اور دیکھنا ہے۔ سو یہ جو ہے نا ہمارے درمیان اختلافات اور اس میں لوگوں کی مبالغہ آمیز گفتگویں، کہانیاں، مختلف نیریٹیوز، یہی اصل میں وہ ماحول فراہم کرتی ہیں چیزیں کہ جس میں ایک شخص کے جو حق کا متلاشی ہے اس کو مختلف آپشنز نظر آتی ہیں اور وہ بالآخر بہتر سے بہتر کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ ہر ایک کے اپنے حالات پر منحصر ہے کہ وہ الٹیمیٹ آئیڈیل صحیح تصور انڈرسٹینڈنگ کی طرف پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی اصل میں یہ ہے کہ کس نے اپنے حالات اور اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کس حد تک جستجو کی، اخلاص کے ساتھ کتنا اچیو کیا۔ سو اصل میں تو اس ساری پریزنٹیشن میں جو سب سے زیادہ انسان کے لیے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا حساب کتاب کون کرے گا؟ کون ہے کہ جو لوگوں کو گریڈ کرے گا، ان کی پرفارمنس کے بارے میں اسسمنٹ کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے جو ہر چیز سے واقف ہے، اس نے جو بندوبست کیا ہوا ہے اس میں وہ لوگوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، لوگوں کے حالات جانتا ہے، لوگوں کی پرفارمنس جانتا ہے، لوگوں کی نیتیں جانتا ہے، اور وہ قیامت کے روز جب فیصلہ کرے گا تو سب حیران رہ جائیں گے کہ اس سے زیادہ انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے سوال پہ آپ نے بات تھوڑی واضح کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی سے مطابق جو سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہوں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے خود ہی پروگرام کے شروع میں بھی یہ بتایا کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ فیصد لوگ ہوتے ہیں جو اس انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے حامل ہوتے ہیں یا وہ سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ باقی 80 سے 90% جو میسز ہیں وہ تو صرف انہی 5 سے 10% لوگوں کے بیان کردہ نیریٹیوز کے فالوورز ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جو پرومیننٹ فگرز ہیں وہ چند ہی نظر آئیں گی، اور باقی پورا عوام کا ایک میلہ نظر آئے گا کہ جو نہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرتا ہے، نہ وہ اس سچائی کو حاصل کرنے کی اسٹرگل سے گزرتا ہے، بلکہ وہ جسٹ سنتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے۔ تو اگر اوور اسکیم دیکھی جائے تو ہر انسان کے اندر تو یہ کیپیسٹی دی نہیں گئی حق یا سچائی کی تلاش کی۔ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسا ایگزیکٹلی نہیں ہے،
یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ کسی بھی سوسائٹی میں جن کو آپ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں وہ ایک بڑی کم مقدار میں ہوتے ہیں، ان کی پرسنٹیج تھوڑی ہوتی ہے، لیکن دوسرے سب لوگ احمق بیوقوف نہیں ہوتے، کم انٹلیکٹ کے ہوتے ہیں اور پھر مزید کم کے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے مطابق آزمایا جا رہا ہے۔ اب آپ کی دوسری بات میں لیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں غفیر ہوتا ہے جو کسی ایک فرد واحد کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے سیاست ہو چاہے مذہب ہو، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے اس میں بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ تقریر سنی اپنی مولوی صاحب کی، اپنے سیاستدان کی، پھر گھر گئے آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں، الگ الگ سوچتے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پھر اوپینینز فارم کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ دل سے لگا رہے ہیں، ایگوز بھی انوالو ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، بادل ناخواستہ کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور فطرت اور خیر اور شر کے شعور کو جو اس کے ساتھ موجود ہے، اس کی شخصیت میں کیسے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ حالات بدلتا بھی ہے۔ آج اگر آپ کسی ایک شخص کے فالوور ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات بدل کے آپ کو کہیں اور لے جائے گا اور آپ کو آزمائش میں ایک اور موقع دے گا، امکان دے گا، لیکن بالآخر یہ ہوگا کہ آپ کا فیصلہ ہوگا میرٹ کی بنیاد پر کہ آپ نے اوور آل پرفارمنس کیسی دکھائی۔ ناظرین، ہم نے قرآن اور زندگی کے معمے پر آج مزید گفتگو کی، اور محمد بشار الیاس نے بہت اچھے سوالات کیے۔ اس سے امید ہے کہ ہمارے اس انڈرسٹینڈنگ میں بہتری آئی ہوگی کہ یہ معمہ ہم دین قرآن کی روشنی میں ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ ہم نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔